بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخص کی کہانی سناؤں گا جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی نہایت سبق آموز اور دلچسپ واقعہ، ان کے اقوال اور کسی لوگوں کو نصیحت، حکمت اور زندگی کی اہم اصول سکھاتی ہے۔ واقعہ ہے حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ اور ایک بادشاہ کا۔ ایک دن بادشاہ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر، بہلول، تم ہمیشہ عجیب حرکتیں کرتے ہو لیکن لوگ تمہیں دانا کہتے ہیں۔ آج مجھے بتاؤ، عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے، اے بادشاہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانتے، بے وقوف وہ ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر، یہ تو بڑی گہری بات ہے، لیکن کیا تم مجھے کچھ اور سمجھا سکتے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر قریب آتے ہوئے، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ بادشاہ ہنستے ہوئے، ضرور پوچھو۔ بالولدانہ، اگر آپ کے پاس دو غلام ہو، ایک وفادار اور محنتی ہو اور دوسرا نمک حرام اور دھوکہ باز ہو، تو آپ کسے انعام دیں گے؟ بادشاہ، ظاہر ہے وفادار غلام کو انعام دوں گا۔ بالولدانہ گہری نظر سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے، تو پھر اے بادشاہ، یہ زمین، مال و دولت اور تخت و تاج نکمے لوگوں کی حوالے کیوں کر رکھے ہیں؟ وہ اللہ کے احکام کو بھول گئے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ گئے، کیا وہ انعام کے لائق ہے؟ بادشاہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، تمہاری بات میں وزن ہے بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے، بادشاہ سلامت، دنیا کی حقیقت سمجھو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو، ورنہ انعام کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ بادشاہ سر جھکا کر بہلول کی باتوں پر غور کرنے لگتا ہے۔ بالولدانہ مسکراتے ہوئے دوبارہ درخت کے نیچے جا بیٹھتے ہیں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ایک عام لیکن سبق آموز واقعہ پر مبنی ہے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ، بالولدانہ اور قبر کی حقیقت۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ایک قبر کے پاس بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے۔ ایک تاجر قبرستان سے گزرتے ہوئے رک کر بولا، اے بہلول، تم ہمیشہ عجیب حرکتیں کرتے ہو، آج یہاں قبر کے پاس بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ سر اٹھا کر مسکرائے ہوئے کہا، اے بھائی، میں ان گھروں کی مرمت کر رہا ہوں جن میں تمہیں بھی آنا ہے۔ تاجر حیران ہو کر، گھروں کی مرمت؟ یہ قبر ہے، گھر نہیں۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ گہری نظر سے تاجر کو دیکھتے ہوئے، یہ گھر ہی تو ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا کی گھروں کو ہم بناتے ہیں اور یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیں رہنا ہے۔ لیکن افسوس، تم جیسے لوگ اپنی دنیا کی گھروں پر تو لاکھوں خرچ کرتے ہو مگر یہاں کے گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تاجر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے بہلول، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہاں کا گھر کیسے بنایا جائے؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہا، نیک اعمال، صدقہ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ذریعے۔ یہ گھر ایسا ہے کہ جو اسے دنیا میں بنائے گا وہی یہاں سکون پائے گا۔ تاجر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے۔ تاجر نرمی سے کہا، بہلول، تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں آج سے اپنے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہا، یاد رکھو، یہ دنیا عارضی ہے لیکن یہ قبر ہمیشہ کے لیے رہائش گاہ ہے۔ تاجر قبر کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگتا ہے۔ بالولدانہ مٹی سے کھیلتے ہوئے پھر اپنے سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی حقیقت پر مبنی ایک مشہور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی تیسری واقعہ، بالولدانہ اور بادشاہ کی آزمائش۔ ایک دن بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، درباری اور وزیر ارد گرد موجود ہے۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ زمین پر بیٹھے اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے، بالول، تم کہتے ہو کہ دنیا فانی ہے اور یہ مال و دولت عارضی ہے، کیا تم ثابت کر سکتے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں ابھی یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ بادشاہ حیرت سے سوال کیا، پوچھو، میں جواب دوں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا آپ اپنا تخت کسی اور کو دے دیں گے؟ بادشاہ حیرت سے بالول کی طرف دیکھا۔ بالول، یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے میں تخت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ بالولدانہ مسکراتے ہوئے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ تخت اور یہ دولت سب وقتی ہے، موت کے وقت آپ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اصل مال وہی ہے جو نیکی اور نیک اعمال کی شکل میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بادشاہ یہ گہری بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ بادشاہ سر جھکا کر کہتا ہے، بالول، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ دنیا محض دھوکہ ہے۔ میں آج سے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نرمی سے کہتا ہے، یاد رکھو، بادشاہ حکمرانی اللہ کی امانت ہے، اس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اللہ سے ڈرے۔ بادشاہ سر جھکا کر کہتا ہے، بالول کی باتوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ دربار میں موجود لوگ بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بالولدانہ اٹھ کر دربار سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ واقعہ انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ یہ حکمت اور نصیحت سے بھرپور ہے اور ہر شخص کے لیے غور و فکر کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہو تو براہ مہربانی میری چینل الناصر وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کے ایک حکمت بڑے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف ہماری دلوں کو سکون دے گی بلکہ زندگی کے کئی اہم سبق بھی سکھائیں گی۔ ایک دن حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک میدان کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک امیر تاجر کھڑا تھا جو دنیاوی مال و دولت کے نشے میں چور تھا۔ تاجر نے بالولدانہ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا، اے فقیر، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم دنیا میں کچھ نہیں رکھتے، کیا تمہیں دولت اور عزت کی خواہش نہیں؟ بالولدانہ مسکرا کر بولے، اے بھائی، یہ دنیا ایک خواب کی مانند ہے اور خواب میں جو کچھ بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو خواب کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تاجر حیران ہوا
اور پوچھا تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ بالولدانہ رحمت علیہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اصل دولت ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم اپنی دنیاوی دولت کے لیے فکر مند ہو، مگر یہ سوچو کہ آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تاجر ان الفاظ سے متاثر ہوا اور کہا، اے بالول، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اپنی دولت کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ تھا حضرت بالولدانہ رحمت علیہ کا ایک حکمت بھرا واقعہ۔ ان کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عباسی خلافت کے ایک مشہور بادشاہ نے حضرت بالولدانہ رحمت علیہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ کو حضرت بالولدانہ رحمت علیہ کی حکمت اور دانائی کے قصے سن کر تجسس ہوا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان سے ایک ایسا سوال کرے گا جو ان کی دانائی کا امتحان لے سکے۔ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے فخریہ انداز میں کہا، اے بالول، میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ میری فوجیں، میری دولت اور میری حکومت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ مسکرائے اور نہایت سکون سے جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، ایسی ایک چیز ہے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بادشاہ حیرت سے چونکا اور پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ نے کہا، وہ چیز موت ہے، جو آپ کی تخت و تاج و دولت اور اقتدار کو ایک پل بھر میں ختم کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، موت میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں اپنی طاقت اور دولت سے ہر مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ نے بادشاہ سے کہا، اچھا تو پھر میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو موت کا راز سمجھاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ کے ساتھ چلی۔ وہ سب قریبی قبرستان کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت بالولدانہ رحمت علیہ ایک تازہ قبر کے قریب رک گئے اور بادشاہ سے کہا، یہ قبر اس شخص کی ہے جو کبھی آپ کی طرح طاقتور تھا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ دنیا ہمیشہ اس کی قبضے میں رہے گا، لیکن موت نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، اب بتائیے، کیا آپ اپنی دولت یا فوج کے ذریعے موت کو روک سکتے ہو؟ کیا آپ اس قبر والے کو واپس زندہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ حضرت بالولدانہ رحمت علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، موت ہر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ آپ کی دولت، طاقت اور حکومت صرف دنیاوی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ وہی اعمال ہے جو آپ کو قبر کے اندھیرے میں روشنی دیں گے۔ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس نے کہا، اے بالول، آپ نے آج مجھے وہ سچائی سمجھائی جو میں اپنی ساری زندگی نہ سمجھ سکا۔ اب میں اپنی حکومت کو انصاف کے لیے استعمال کروں گا اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور شہرت عارضی ہے۔ موت ہر انسان کے لیے ایک حقیقت ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کی رنگینیاں اور مال و دولت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا اور نیکی کا راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔
اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دن ایک نوجوان حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ وہ بہت ذہین اور اپنی عقل پر فخر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کو چیلنج دینے کے لیے 3 مشکل سوالات کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان نے کہا، اے بالول، اگر آپ واقعی دانا ہے تو میرے ان 3 سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دوسرا سوال، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو پھر جہنم کی آگ اسے کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ تیسرا سوال، اگر تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور نوجوان کو اپنے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور نوجوان کے سر پر ہلکا سا مارا۔ نوجوان غصے سے چیخا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان غصے سے چیخا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ میرے تینوں سوالوں کے جواب تھے۔ نوجوان حیرانی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وضاحت کرے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، پہلا تمہیں درد ہوا، لیکن کیا تم مجھے اپنا درد دکھا سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں درد دکھا نہیں سکتا لیکن میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا سر کس چیز سے بنا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، مٹی سے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری لاٹھی بھی مٹی سے بنی ہے لیکن پھر بھی اس نے تمہیں تکلیف دی۔ اسی طرح شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے لیکن جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے کیونکہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ تیسرا سوال، حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب میں نے تمہاری سر پر لاٹھی ماری کیا یہ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا؟ نوجوان نے کہا، ہاں، لیکن میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں اس درد پر غصہ کروں اور سوال پوچھوں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بالکل درست، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہمیں ہمارے اعمال کے لیے آزادی دی گئی ہے۔ ہمارا عمل ہی ہمارے نتائج طے کرتا ہے۔ نوجوان حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت سے حیران رہ گیا اور کہا، اے بالول، آپ نے مجھے میرے سوالوں کے ایسے جوابات دی جو میری عقل سے باہر تھے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی حکمت کو سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں، لیکن ہمیں اپنی عقل کے ساتھ ایمان اور اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنے اعمال کو مضبوط رکھیں اور دنیا کی مصروفیات کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور دلچسپ حکمت سے بھرا ہوا واقعہ لایا ہوں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی کردار اور نیت کی خوشبو یا بدبو دنیا اور آخرت میں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ ایک دن حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ بازار میں گزر رہے تھے
انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک خوشبو فروش تھا اور دوسرا چمڑا رنگنے والا تھا۔ خوشبو فروش غصے میں کہہ رہا تھا، یہ شخص میرے قریب نہ آئے، اس کی بدبو ناقابل برداشت ہے۔ جبکہ چمڑا رنگنے والا غصے میں جواب دے رہا تھا، تم اپنی خوشبو کی تعریف مت کرو، تمہاری خوشبو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ یہ معاملہ دیکھ کر ان دونوں کی درمیان گئے اور کہا، تم دونوں جھگڑنا چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک حقیقت دکھاتا ہوں۔ حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ انہیں ایک باغ میں لے گئے جہاں پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کہا، یہ پھول خوشبو پھیلاتے ہیں اور لوگ ان کی مہک سے خوش ہوتے ہیں۔ پھول اپنی خوشبو دوسروں کو دینے کے بعد بھی اپنی پہچان نہیں کھوتے۔ پھر حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ انہیں ایک گندے پانی کی نالی کے پاس لے گئے اور کہا، یہ گندا پانی بدبو پھیلاتا ہے اور لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بدبو ہمیشہ اپنے ساتھ ناپسندیدگی لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ نے خوشبو فروش سے کہا، تمہاری خوشبو پھول کی مانند ہے، تمہارے کردار کی نیکی دوسروں کو متاثر کرتی ہے، اپنی خوشبو کو غرور میں ضائع مت کرو۔ پھر چمڑا رنگنے والے سے کہا، تمہارے بدبو اس گندے پانی کی طرح ہے، تمہیں اپنی بدبو یعنی برے کردار کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ لوگ تمہارے قریب آنے میں خوشبو محسوس کریں۔ دونوں آدمی یہ حکمت کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئے۔ خوشبو فروش نے عہد کیا کہ وہ اپنی خوشبو کو غرور میں نہیں لائے گا، اور چمڑا رنگنے والا نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کہا، یاد رکھو، دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک خوشبو یا بدبو ہوتی ہے جو اس کی کردار اور نیت سے نکلتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو خوشبودار بناؤ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہمارا کردار اور نیت ہے۔ اپنی زندگی کو نیک اعمال اور اچھے کردار سے خوشبودار بنائیے، کیونکہ یہی خوشبو آپ کی دنیا اور آخرت کی روشن کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل الناصر وائس کو سبسکرائب نہ بھولیے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ جو فقر اور سچائی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں اس دلچسپ واقعے کو۔ ایک دن حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک فقیر زمین پر بیٹھا ہوا نظر آیا جو نہایت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے لباس پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، لیکن اس کا چہرہ سکون اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ حضرت بالولیدانہ رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر سے کہا، اے فقیر، تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی سہولت ہے، پھر بھی تم اتنے خوش کیوں ہو؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے بالولیدانہ، میری خوشی کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے
اور اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ حضرت والد دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا لیکن اگر تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل جائے تو کیا تم اسے چھوڑ سکتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا بہلول دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی اللہ کے سامنے بے قیمت ہے، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت والدانا رحمت اللہ علیہ نے کہا تو پھر آؤ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ وہ فقیر کو ایک محل میں لے گئی جو ایک دولت مند شخص کا تھا۔ محل کے مالک نے کہا یہ سارا محل اور اس کی دولت تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو بھول جاؤ۔ فقیر مسکرایا اور کہا یہ محل میرے لیے بیکار ہے، اگر اس کے بدلے میں مجھے اللہ سے دور ہونا پڑے میں اپنی فقیری میں خوش ہوں، کیونکہ میرا سکون اللہ کی رضا میں ہے نہ کہ دنیاوی مال اور دولت میں۔ حضرت والدانا رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر کو گلے لگایا اور کہا اے شخص تم واقعی ایک سچے امیر ہو، اصل امیری دل کی پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ دنیا کا مال عارضی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ناظرین یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی رضا کو تلاش کرے۔ اصل خوشی اللہ کے قریب ہونے اور اس کی یاد میں ہے نہ کہ عارضی چیزوں میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، کمنٹ کرے اور ہمارے چینل الناصر وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔